تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 90 سے لے کر 101 تک ریڈ کریں گے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ تو میں آیا ریڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس برا ہے، ما وہ جو، اشتروا ان سب نے بیچ ڈالا، واو جمع کی علامت ہے، بھی اس کے بدلے میں، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، ہم کا معنی اپنا اور اپنی کرتے ہیں۔ این یکفرو، ان یہ کہ یکفرو وہ سب منکر ہوئے یا انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ بما اس کے جو، انزلہ اتارا، اللہ نے، بغین ضد میں آ کر، این ینزل اللہ ان یہ کہ ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنا فضل، اعلیٰ پر، من جس، یشاء وہ چاہتا ہے، اعلیٰ من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من کا معنی سے، عباد عبد کی جمع ہے بندے، ہی اپنے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، فباؤ فا کا معنی پس، باؤ وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین واو کا معنی اور، لام کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہود کی ایک بری خصلت اور بری عادت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ایک کم قیمت اور دنیاوی زندگی کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے۔ پھر ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، پھر یہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احکامات الہیہ نازل کیے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، بغیاً ضد میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب علی غضب یہ سارے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نیکسٹ آیا میں ریڈ کرتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا گیا، لہم ان سے، آمنو یہ امر کا صیغہ ہے، تم سب ایمان لاؤ، بما جو، اس پر جو، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، انزلہ یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، قالو ان سب نے کہا، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، حمزہ میم اور نون اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اتارا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ سب انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق
حالانکہ واو جہاں پہ حال کے لیے ہے اسی وجہ سے حالانکہ ترجمہ کیا. ہوا وہی الحق کو حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے. قل کہہ دیجئے فلیما تو کیوں تقتلون تم سب قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین سب ایمان لانے والے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بری خصلت کو بیان کیا اور کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر قرآن مجید پر ایمان لے آؤ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں کہ جو ہم پر کتاب اتاری گئی ہے تورات اس پر تو ہم ایمان اور بلیو رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کی احکامات ہیں صحائف ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید ہی اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس آئی ہے یہ حق ہے اور ان کی کتابوں کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے. الٹا قرآن مجید کو ایک آیا میں مہیمن بھی کہا گیا ہے کیونکہ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا اور نگہبان. تو قرآن مجید پہلی آسمانی کتابوں کے لیے مہیمن بھی ہے کیونکہ وہ احکامات جو ان کتابوں میں اصلی حالت میں موجود نہ رہ سکے قرآن نے ان احکامات کو اپنے اندر نئے سرے سے بیان کر کے محفوظ کر دیا، ان کی حفاظت کی، اسی لیے قرآن پہلی کتابوں کے لیے مہیمن بھی ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ تو کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ اگر تم اپنی کتابوں پہ بلیو رکھتے تھے تو اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے مومن تھے تم اپنی کتاب پر بلیو رکھتے تھے تو تم ایسے کیوں کرتے تھے؟ تو نیکسٹ آیا میں ریڈ کرتا ہوں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ ثم پھر اتخذتم بنا لیا پکڑ لیا تم نے العجلا بچھڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم سب ظالمون ظلم کرنے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے کہ پچھلی آیا میں پڑھا کہ یہ اپنے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو تو کیا اپنی کتابوں کی بھی تکذیب کرتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو انہوں نے بعد کے اندر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ سب ظلم کرنے والے تھے. نیکسٹ آیا میں ریڈ کرتا ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا اخذ لیا نہ ہم نے میثاق پختہ عہد کم کا معنی تم سے ورفعنا اور رفع ہم نے اٹھایا نا کا مطلب ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطورا کوہ طور یعنی پہاڑ کو خضوع سب تھام لو یہ امر کا صیغہ ہے ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا بقوتٍ مضبوطی سے واسمعوا اور یہ بھی امر کا صیغہ ہے اور تم سب سنو قالوا ان سب نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجلا بچھڑے کی مراد بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے جو یأمرکم تمہیں حکم دیتا بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو سب ایمان لانے والے. تو بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بری عادت بیان کی
یہ اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پر ان کے اوپر لا کھڑا کیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو احکامات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، واسمعوا، اور تم سب سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو ان سب نے کہا ہم نے سن لیا ہے، اور بعد میں کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں جو ہے بچھڑی کی محبت آ چکی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کا ایمان کتنا برا ہے جو ان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑی کی پوجا کریں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں تو ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے علاوہ سے یا لوگوں کے سوا فتمنوا الموت تو تم سب تمنا کرو موت کی۔ فا کا معنی پس تمنو یہ امر کا صیغہ ہے، موت کی۔ ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم سب صادقین سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اگر تم آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتے ہو اور دنیا اور لوگوں کے طالب نہیں ہو، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ پھر اس آیا کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ولن ہرگز نہیں، واو کا میننگ اور ہرگز نہیں، یتمنو وہ سب تمنا کریں گے، ہو اس کی، ابداً کبھی بھی، بما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے برے اعمال جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، مراد انہوں نے جو خود برے کام کیے تھے، اس کی وجہ سے، اس کے سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ نیکسٹ آیا میں ریڈ کرتا ہوں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، تجدن ضرور پائیں گے، ہم ان کو، البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرسا زیادہ حریص الناس لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اشرکوا ومن اور سے مراد ان لوگوں سے بھی، الذین جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، یود چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، احد ہر ایک، ہم ان میں سے، لو یعمر لو کاش، یعمر وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا حالانکہ نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ بچا سکنے والا ہی اس کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ سب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ لوگ کبھی تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اس موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اس وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ احرص الناس علی حیاۃ یہ لوگوں سے زیادہ زندگی پر اور جینے پر زیادہ حریص ہیں اور لالچ رکھتے ہیں،
اور تو اور جو لوگ مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ یہ لوگ حریص ہیں کہ ان کو لمبی عمر دی جائے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ یہ 1000 سال جیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ یہ ان کو جو عمر دی بھی جائے 1000 سال، ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ عمر 1000 سال ان کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی. واللہ بصیر بما یعملون، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے. میں نیکسٹ آیا ریڈ کرتا ہوں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل کہہ دیجئے من کانا جو ہے عدواً دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنه تو بے شک اس نے نزلہ اتارا ہو اس کو، مراد قرآن مجید کو، علی قلبک تیرے دل پر، علی کا معنی پر، قلب کا معنی دل، کا مطلب تیرے، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین سب ایمان والوں کے لیے. تو یہ لوگ جو یہود تھے اور نصارہ تھے، یہود خاص طور پہ یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن جو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، یہ اپنے حکم سے نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر یہ اتارتے ہیں. اور یہ قرآن مجید تو جو تورات اور انجیل ہے یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت، یہ ہدایت بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے. نیکسٹ آیا میں ریڈ کرتا ہوں. مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. من کانا جو ہے عدوًا دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے، للکافرین کافروں کا. تو جیسے کہ پچھلی آیا میں ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آتے تھے، لہٰذا اگر کوئی اور وحی لے کر آتا، کوئی اور فرشتہ اگر میکائیل لے کر آتے تو ہم پھر آپ کو تسلیم کر لیتے، آخری نبی، اور آپ کی کتاب کو بھی تسلیم کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا، اللہ کے ملائکہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل کسی کا بھی دشمن ہو، حقیقت میں وہ اللہ کا دشمن ہے. تو اللہ بھی ایسے لوگوں کا، کافروں کا دشمن ہے جو ان کا انکار کرتے ہیں. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات، واضح نشانیاں، وما یکفرو اور نہیں انکار کرتے، بہا ان آیات کا، نشانیوں کا، الا الفاسقون مگر سب نافرمان. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیا کو ایکسپلین کیا کہ ہم جو آپ کی طرف قرآن مجید کی آیات، واضح نشانیاں نازل کی ہیں، ان کا وہی شخص انکار کرے گا جو نافرمان ہوگا، گناہ گار ہوگا. یہ بہت آسان تھی. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اوا حمزہ کا معنی کیا، واو کا معنی اور، کلما جب بھی، اور کیا جب بھی، عاہدوا ان سب نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ اسے پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ، بل کا معنی بلکہ، اکثرہم ان میں سے اکثر
جو ہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ان لوگوں نے عہد کیا ہے، کوئی بھی عہد کیا ہے، تو ہمیشہ ان میں سے کسی ایک گروہ نے اس کی مخالفت کی ہے، اور اللہ کے احکامات پر یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا اور جب جاء آیا ہم ان کے پاس رسول من عند اللہ رسول اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے نبذا ڈال دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین من کا معنی سے الذین ان لوگوں میں سے اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے کأنہم گویا کہ وہ سب لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو بنی اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی، تقریباً سب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، یہ لوگ اللہ کے رسولوں کی اور احکامات کی تکذیب کرتے تھے۔ تو جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے پاس قرآن مجید تھی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جو اہل کتاب تھے بجائے اس کے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تصدیق کرتے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے جو ہے وہ کر دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے بھی نہیں، حالانکہ ان کو سب پتہ تھا، سب نشانیاں ان کو معلوم تھیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔